الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، ایک مناسبت سے یہ آیتیں میں نے تلاوت کی. ہماری جو ہر اتوار کو بات چل رہی ہے وہ میں نے ابھی 2 اتوار کے لیے موقوف رکھتا ہوں. ابھی جو ضروری باتیں ہیں، مسائل، احکام، فضائل، جو سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماوے، استقامت بھی دے، اخلاص بھی دے. ہماری جو تفسیر کی مجلس ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم دائم فرماوے، صحت عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، وہ تو ہوتی ہی رہتی ہے. لیکن ابھی ضروری بات یہ ہے، کیونکہ میں عام طور پر جو کام کی بات ہوتی ہے وہ پیش نظر رکھتا ہوں. اس لیے ابھی یہ جو آیتیں تلاوت کی آپ کو احساس ہوگا، پتہ چلے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ مدد فرماوے، کہ یہ کتنی ضروری باتیں تھی. اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ضروری بات ہوتی اس کو بار بار بیان فرماتے تھے. 1-2 بار نہیں، 10 مرتبہ. کیوں؟ ضروری بات ہوتی تھی. تو یہ جو آیتیں تلاوت کی یہ بھی تفسیر ہی ہے. والفجر، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں فجر کے وقت کی. علماء فرماتے ہیں بعض مفسرین کہ اس فجر سے ابھی 2 دن کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اگر منگل کو چاند ہوا تو 2 دن کے بعد مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کی جو فجر کی نماز ہوگی اس کی قسم ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز بڑی عظیم الشان ہوتی ہے. اللہ قسم کھائے، اللہ اتنا بڑا وہ قسم کھائے کہ انسانوں آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے لیے نہیں. لیکن اللہ قسم کھاتا ہے بتلانے کے لیے کہ اے انسانوں، یہ عظیم شان، محتم بشان، کہ جس کی شان بہت اونچی ہے. قسم کا مطلب یہ ہے
تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ آئندہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے یہ کتنا اونچا مہینہ ہے، کتنا عظیم مرتبے والا مہینہ ہے۔ ابھی سے میں کہہ دیتا ہوں، اطمینان سے سنیں، یاد رکھیں، اور گھر جا کر عشاء بعد ضرور آج اپنے گھر والوں کو بٹھا کر جتنی باتیں یاد رہے اس کا مذاکرہ کر لینا، جتنی یاد ہو اپنی زبان میں بیان کر دینا ضروری ہے، عورتوں کو بھی سنانا۔ اس لیے اس نیت سے سننا کہ یاد بھی رکھیں گے انشاءاللہ، جتنا یاد رہے سوچ سوچ کے بتلا دینے کا۔ تو آئندہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس مہینے کا نام ہے ذی الحجہ، حج والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کی قسم کھائی۔ آگے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، یعنی جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کی جو 10 راتیں ہیں مسلسل، اللہ تعالیٰ نے پورے کلام مجید میں ایسی 10 راتوں کی عظمت کہیں نہیں بیان فرمائی اور کہیں اس طرح کی قسم نہیں کھائی۔ اس لیے سب پہلے سے ابھی میں کہہ دیتا ہوں، عزم مصمم پختہ ارادہ کرنا کہ یہ 10 دنوں کی تو انشاءاللہ ایسی قدر ہوگی اللہ کی توفیق سے کہ نماز تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، لیکن آگے پیچھے کی سنتیں چاہے مؤکدہ ہو غیر مؤکدہ ہو، نوافل ہو تہجد ہو اوابین ہو، انشاءاللہ وہ فوت نہیں ہوگی یہ 10 دن۔ اور اللہ سے دعا کرنے کی، یا اللہ یہ 10 دنوں کی جیسی میں عظمت سمجھتا ہوں، یا اللہ پوری زندگی کی ایسی عظمت دل میں بٹھا دے، تو انشاءاللہ پوری زندگی آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی، پوری زندگی اوابین کے پابند، پوری زندگی تہجد کے پابند، پوری زندگی تلاوت اور ذکر کے پابند، پوری زندگی دعا کے پابند بن جاؤ گے۔ پھر بعد میں مجھے کہنا دنیا میں کیا مزہ ہے، کبھی آپ الجھن کی شکایت نہیں کرو گے، کبھی شکایت ہی نہیں کرو گے کہ مولوی صاحب بہت پریشانی ہے کوئی وظیفہ بتا دو، کبھی نہیں کہو گے انشاءاللہ، یہ گارنٹی سے میں کہتا ہوں، یہ علاج ہے بس اس کا، اور یہ تو فرض ہے، لیکن فائدہ یہ ہے نقد کیش، فائدہ یہ ہے اس کا کہ سکون دے گا اللہ، مدد کرے گا اللہ، پریشانیاں دور فرمائے گا اللہ، تنگی دور کرے گا، مشکلات میں راستہ نکالے گا، وعدہ ہے اللہ کا، روزی دے گا غیب سے، روزی ہے روزگار ہے برکت دے گا اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ تو یہ 10 راتیں 10 دن ہمیں قدردانی کے ساتھ گزارنے ہیں، ابھی سے تیاری شروع کر دینا اس کی، 2 دن باقی ہے، 2 دن میں جو کچھ ایڈجسٹ کرنا ہو 10 دن کا سب سیٹنگ کر لینا۔ مثال کے طور پر شاید میں بھول جاؤں، اس لیے ابھی سے ایک بات یاد آئی کہہ دوں، منگل، یہ جو مغرب شروع ہوئی نے تو منگل کا دن ختم ہوگا، اور مغرب جو شروع ہوگی وہ بدھ کا دن ہوگا۔ اگر چاند ہو گیا تو جن پر قربانی واجب ہے وہ چاند ہونے کے بعد مستحب یہ ہے کہ ناخن نہ کاٹیں، بال نہ مونڈیں، نہ سر کے، نہ مونچھوں کے، نہ داڑھی کے، نہ بغل کے، نہ زیر ناف،
کوئی بال نہیں. تو ابھی سے ذرا خیال رکھنا کہ مجھے منگل کے دن مغرب سے پہلے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جانا ہے. اہتمام رکھو. کیوں؟ یہ جو دن آنے والے ہیں اس سے اللہ راضی ہوگا عبادت سے. مومن کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی رضامندی اور جنت. تو یہ کمانے کے دن آنے والے ہیں. اللہ سے قوی حسن ظن رکھیں. میں صحیح کہتا ہوں مسلمانوں، قوی حسن ظن رکھو کہ ہم تو کمزور ہیں، پورا سال کا عبادت نہیں ہوتی. اللہ یہ 10 دن ایسے عبادت کی توفیق دے، قبول بھی ہو جاوے اور پورے مہینے کی تلافی ہو جاوے اور پوری زندگی کی، پورے سال کی تلافی ہو جاوے کہ اللہ سب معاف فرما دے اس کی برکت سے. اور انشاءاللہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو گے، اللہ جنت واجب کر دے گا. حدیث میں ہے یہ جو 10 دن ہیں ان میں 3 دن تو ایسے ہیں 8، 9، 10. عرفہ کا دن 9ویں تاریخ کا، اس سے پہلے یوم الترویہ، عرفہ یوم عرفہ، اس کے بعد کا دن 10ویں تاریخ یوم النحر. انشاءاللہ اللہ نے جو توفیق دی، آئندہ اتوار کو میں یہ سمجھاؤں گا یوم الترویہ کیوں کہتے ہیں، یوم العرفہ کیوں کہتے ہیں، یوم النحر کیوں کہتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ سمجھاؤں گا. اور اس کے بعد والے ایام کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں، وجہ بھی اللہ نے توفیق دی تو سمجھاؤں گا. اور کیا اس کے احکام ہے وہ بھی انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا. تو یہ جو 3 دن ہیں 8، 9، 10، یہ تو ایسے ہیں، حدیث میں ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب فرما دے. کتنا آسان ہے. اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اللہ کی رحمت لینا بھی نہیں چاہتے. ہماری عادتوں میں کوئی فرق نہیں آتا. میں صحیح کہتا ہوں، مجھے یہ لفظ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مسلمان اور اس کی عادت نہ سدھرے. پورا سال تو سمجھے، لیکن ایسے ایام میں بھی ذرا اپنے معمولات آگے پیچھے نہیں ہوتے. روزانہ جو اٹھنے کا معمول ہے اذان کے بعد وہی معمول نہیں. ان دنوں میں تو کم از کم اذان سے آدھا یا 1 گھنٹہ پہلا اٹھنا چاہیے آدمی. آسان ہے، عشاء بعد سو جاؤ، نہیں فوراً سو جاؤ. اگر نیند پوری نہیں ہوتی رات کو تو سو جاؤ فوراً، کیوں بیٹھتے ہو. تھوڑی دیر نماز پڑھی، نماز کے بعد گھر میں بات کر لی. یہ 10 دن مجلس بھی مت رکھو، محفلیں نہ قائم کرو، کیونکہ ادھر ادھر کی بات ہو ہی جاتی ہے. مسلمان غیبت، کسی کی برائی، کسی کا عیب، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ہماری مجلس ایسی ہے. صرف آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں صحیح کہتا ہوں شاید علماء کی مجلس بھی اس سے خالی نہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوتی ہو. بہت خطرناک. شیطان اپنا حصہ لگا ہی لیتا ہے. شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے، پہلے سے ہے اور ابدی دشمن رہے گا. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ان دنوں کی فضیلت ان کو حاصل ہو. عبادت تو کی، غیبت کرا دی، ایک کسی کی برائی بیان کرا دی، ختم، پانی پھر گیا. بہت خطرناک. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پوری ڈول دودھ سے بڑی ہے، صرف 1 قطرہ زہر کا رکھ دو تو پوری ڈول گئی. حالانکہ ڈول میں 50,000 قطرے ہیں، ایک ہی قطرہ زہر کا. تو یوں سمجھو پوری رات عبادت کی، ایک غیبت کر لی تو ایک غیبت زہر کی طرح ہے، پورے دودھ کی ڈول کو فاسد کر دیتی ہے. تو اسی طرح یہ غیبت پوری رات کی عبادت کو پانی پھیر دیتی ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے محفل کم، مجلس کم. ضرورت کی بات ہو وہ بات الگ ہے، لیکن خیال کرو کسی کی بات نہ نکلے، کسی کا تذکرہ ہی مت کرو، اچھا بھی مت کرو. شیطان پہلے اچھا تذکرہ کرواتا ہے
پھر کہتا ہے اگر یہ بات نہ ہو تو بہت اچھا آدمی ہے. بس گئے. یہ بات نہ ہونے کون سی بات؟ وہ سامنے والا کون سی بات؟ کہ یہ بات اس کے اندر ہے. گئے کہاں؟ اسی کو غیبت بولتے ہیں. بہت خطرناک چیز ہے. ہمیں پتا نہیں، چسکا لگ گیا ہے غیبت کا، چسکا. اس کے بغیر چین نہیں پڑتا. تو یہ جو 10 دن ہیں نا، ان میں 3 دن تو ایسے ہیں کہ عبادت کرنے سے اللہ جنت واجب فرما دیتا ہے. یا اللہ کیسے دن ہے؟ تو فرماتے ہیں علماء کہ مومن کا مقصد اللہ کی رضامندی اور جنت ہے. یہ 10 دنوں میں ملتی ہے. میں صحیح کہتا ہوں کیا علماء نے، بزرگوں نے عجیب باتیں بیان فرمائی ہیں. امید کی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اعلان فرمائے گا میری عبادت کرنے والے بندے کھڑے ہو جاؤ، تو انشاءاللہ ہم نے یہ 10 دن عبادت کی ہوگی تو وہ 10 دن والا بھی کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ اگرچہ میں نے پوری زندگی پورا سال تو عبادت نہیں کی، لیکن عبادت کرنے والوں کی مشابہت تو اختیار کی چند دنوں میں. کم از کم چند دنوں میں تہجد کی تو پابندی کر لیں، چند دنوں میں اوابین کی تو پابندی کر لیں، چند دنوں میں اشراق چاش کی پابندی کر لیں. 2 رکعت پڑھ لو. میں آپ کو بہت آسان علاج بتاتا ہوں، آسان وظیفہ معمول بتاتا ہوں. 2 پڑھ لو، اشراق 2 پڑھ لو، چاش 2 پڑھ لو، تہجد 2 پڑھ لو، اور اوابین بھی 2 پڑھ لو. کیسے معلوم؟ مغرب کی 2 رکعت، پھر 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت اوابین کی. 6 ہو گئے. 2 کہتا ہوں بس، زیادہ نہیں، لیکن اتنی بھی پڑھو. دیکھو پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ بہت مہربان ہے. تھوڑے عمل سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، تھوڑے عمل سے. وجہ پتہ آپ کو؟ اس کی وجہ ایک جگہ میں نے دیکھی تھی، معمولی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ایک دانہ کھانے کی بنا پر، معمولی دانہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے آدم کو جنت سے ایک دانے سے محروم رکھا تو میں نے جنت میں داخلہ بھی اتنا آسان کر دیا کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں دے گا، یہ جو قبول ہو چکا تو اس کی بنا پر میں اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان کر دوں گا. کیا عجیب بات ہے. اور یوں فرمایا ایک اللہ بولا، ایک سبحان اللہ بولا اخلاص کے ساتھ، وہ جو قبول ہو گیا تو اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان کر دوں گا. کیوں؟ میں نے جنت سے محرومی ایک دانے سے رکھی، ایک دانہ کھانے کی بنا پر جنت سے محروم کر دیا انسان کو. تو اب جنت کے داخلے کے لیے بھی بہت معمولی کام سے میں راضی ہو جاؤں گا. معلوم نہیں کس عبادت سے اللہ خوش ہو جاوے اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ 10 دن تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، نہیں ہوگی انشاءاللہ. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو. ابھی سے 2 دن تیاری شروع کر دو. ابھی سے فجر میں اٹھو، ابھی سے تہجد، تو ان دنوں میں آسانی ہو. ایک دم سے آپ اس دن اٹھنا چاہو گے ہو سکتا ہے مشکل پڑے. ابھی سے تیاری شروع کر دو. سمجھے نا؟ جب کوئی پہلوان کشتی لڑنا ہوتا ہے پہلے سے تیاری کرتا ہے، تو ہمیں شیطان سے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. ابھی سے تیاری شروع کر دو. شیطان اس وقت ہمارے اوپر غالب نہ آ جاوے، ہمیں پچھاڑ نہ دے. ابھی سے تیاری. 2 دن باقی ہے، بس 2 دن، زیادہ نہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے. یا اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اپنے بندوں کے لیے سب کچھ کیا. اور خاص کر کے یاد رکھنا اپنے حبیب کی لاج رکھتے ہوئے کہ میرے حبیب کی امت ہے، کہ میرے حبیب کو تکلیف ہوگی اگر یہ امت جو جہنم میں گئی تو اللہ نے سال میں ایسے بہانے رکھے ہیں، بغیر سننا الفاظ میرے سمجھنا، اللہ نے بہانے رکھے ہیں کہ کسی بہانے سے میرے حبیب کا امتی جنتی بن جاوے تو میرا حبیب خوش ہوگا. اگر جو امتی جنتی بناتا ہو تو اللہ نے یہ بہانے رکھے ہیں. کس کے؟ معافی کے. ہمیں اللہ معاف کرنا چاہتا ہے. یا اللہ کیسے معاف کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے
کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے، اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کوئی بندہ عمل کرتا ہے وہ پسند ہے، اتنا کوئی دوسرا عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ یوں فرما رہا ہے، قربان ہو جانا چاہیے کہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ واقعات میں آپ سے کہتا ہوں جس کو اللہ سے محبت ہو وہ قربان ہو جائے، فدا ہو جائے۔ میں کہتا ہوں جنت کے لیے، اللہ کے لیے اگر 10 راتیں ہم نے قربان کر دی، یہ کوئی بہت بڑا سودا نہیں ہے، سستا سودا ہے۔ ہم دنیا کے لیے اگر رات کی پالی، رات کی ڈیوٹی ہو، پورا مہینہ رات کو بیدار رہتے ہیں اور مہینے کے آخر میں 20,000 تنخواہ ملتی، 25,000 ملتی، تو 25,000 کے لیے پورا مہینہ بیدار رہتے ہیں، تو جنت کے لیے 10 دن بیدار نہیں رہ سکتے۔ ایک بات اس طرح سمجھاؤ اپنے نفس کو، جذبہ پیدا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا پوری رات بیدار رہو، نہیں، سو جاؤ 3-4 گھنٹے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اٹھ جاؤ، تہجد پڑھو، تلاوت کر لو رات میں۔ یہ رات عبادت کی ہے۔ یا اللہ، شب قدر کے برابر ہے۔ ایک شب قدر نہیں، 10 راتیں شب قدر کی۔ ہاں، تو بخاری شریف کی روایت کیا ہے معلوم؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان دنوں میں جتنا نیک عمل پسند ہے اتنا نیک عمل اور دنوں میں پسند نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی نہیں؟ جہاد بھی نہیں۔ جہاد یعنی کیا؟ کتنا کٹھن عمل ہے، آسان نہیں ہے مسلمانوں۔ ابھی ہم نے نہیں سوچا جہاد کیا ہے، جان دینا۔ ہمارے سامنے گلے کٹتے ہیں، تلوار سے اڑتے ہیں، اور ہم اسی تلواروں کی جنکاروں کے بیچ میں گھسنا ہے اور اپنی گردن کٹانا ہے۔ ارے پوری زندگی تہجد پڑھنا آسان، لیکن 5 منٹ کے لیے تلواروں کی چھاؤں کے نیچے جانا اور گردن کو اڑا دینا آسان نہیں ہے، بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن اللہ یوں فرماتے ہیں کہ جہاد بھی اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان دنوں میں عبادت اللہ کو پسند ہے۔ یا اللہ، ہم سے عبادت نہیں ہوتی تو جہاد کیسے؟ نماز میں تو ابھی بہت معمولی تشکیل کر رہا ہوں، صرف نماز کی ابھی تشکیل ہو رہی ہے، بس صرف نماز کی۔ بزرگوں کے عمل جیسی تشکیل میں نہیں کرتا، اعلیٰ مرتبے کی تشکیل نہیں کرتا، صرف ابھی تو نماز کی تشکیل ہے۔ اور مسلمان کو نماز کی تشکیل کرنی پڑے، مجھے شرم آتی ہے کہ مسلمان کو نماز کا کہنا پڑے۔ نہیں، مسلمان کو گھٹی میں یہ بات پڑی ہونی چاہیے کہ نماز تو مسلمان تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ آپ کو مجھے بعد میں احساس دلانا چاہیے، شرمانا چاہیے کہ مولوی صاحب آپ کیا نماز کرتے ہو، کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ ارے آج تک کبھی تکبیر فوت نہیں ہوئی، آج سے کبھی نماز کی تشکیل مت کرنا، ایسا مجھے تانا دینا چاہیے بیان کے بعد کہ مسلمان ہو کیا آپ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ تو ابتدا ہے۔ نماز تو 7 سال سے کہا جاتا ہے بچے کو کہ 7 سال کا جب بچہ ہو ہم نماز کا کہو، تو یہ تو بچپنے کی بات آپ کرتے ہو۔ ہم تو دادا ہو چکے ہیں، نانا ہو چکے ہیں، باپ ہو چکے ہیں، 7 سال بچوں کے باپ اور 7 سال بچوں کے نانا اور دادا ہو چکے ہیں، اور ابھی وہی 7 سال والی تشکیل کرتے ہیں۔ مولانا آپ کو ذرا شرم آنا چاہیے، تانا دو مجھے ایسا، سمجھے؟ یا مجھے خوشی ہوگی۔ کیوں خوشی ہوگی؟ مجھے اتنا تو پتا چلے گا یہ نمازی ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں، تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جہاد بھی اتنا پسند ہے۔ ہاں، آگے فرمایا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، تو وہ اس کے برابر ہوگا، برابر، اونچا نہیں، برابر۔ گھر بیٹھے 10 دن عبادت کر لے تو کس کے برابر؟ جان بھی دی، مال بھی دے دیا، سب قربان اللہ کے راستے میں۔ کتنا کٹھن عمل، اور اللہ قبول فرما رہے۔
اور یہ جہاد کون سی بات؟ صحابہ کی زمانے کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کتنا ثواب اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یا اللہ رحمت حق بہانہ مجھے، واقعتاً مجھے بولنا پڑتا ہے، یا اللہ تیری رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. اتنا سا مانگتے اللہ تعالیٰ کہ تھوڑا سا ایک قدم چل، قدم میں دوڑ کے آؤں گا. اللہ یوں فرماتے حدیث میں، چل کے آ میں گود میں اٹھا لوں گا. چلے گا میں دوڑ کے آؤں گا، چل کے آئے گا گود میں اٹھا لوں گا. اور اللہ جو اپنی رحمت کی آغوش میں کسی کو اٹھا لے میرا رحمت ہوتی ہے، اس کی تو جنت آخرت بن گئی، دنیا بھی بن گئی. بس تھوڑا بہانہ اللہ تلاش کرتا ہے، بندہ بس تھوڑا متوجہ ہو، تھوڑی توجہ کرے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ یہ بخاری شریف کی روایت بیان کی. دوسری روایت ترمذی کی بیان کرو. واقعتاً میں جب یہ روایتیں پڑھتا ہوں تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ایسی فضیلت تو کسی بھی دن کی، کسی بھی رات کی نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں کی ہے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ منگل کو اگر چاند ہوا تو اسی مغرب کی نماز سے وہ فضیلت شروع. کون سی فضیلت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر رات، یہ 10 کی 10 راتوں میں سے ہر رات شب قدر کے برابر تعین ہو گئی. رمضان میں تو آخری عشرے میں ایک ہی رات شب قدر، اور وہ بھی پتہ نہیں کون سی ملے نہ ملے، اور اس میں تو متعین کر دیا ہر رات شب قدر. تو منگل کے دن آپ کو کیا کرنا پڑے گا معلوم؟ مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں آنا پڑے گا، تو آپ کو تکبیر اولی ملے گی. کوشش کرنی پڑے گی آپ کو. ہمارا جب فلائٹ ہوتا ہے 8 بجے تو 7 بجے سے پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، بورڈنگ پاس لے کر امیگریشن سب ہو جاتا ہے 7 بجے تک، اور اس سے پہلے 4 بجے سے پہنچ جاتے ہیں. تو اس کی ایک تیاری ہے. یہ بھی ہمارا انشاءاللہ کون سا ویزا ہے؟ جنت کا ویزا. تو تھوڑا جلدی پہنچ جانا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کہ جس سے تکبیر اولی ملے. تکبیر اولی کی تاکید میں اس لیے کرتا ہوں کہ تکبیر اولی اللہ کو بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں التکبیر الاولی خیر من الدنیا وما فیہا. تکبیر اولی اللہ تعالیٰ کو دنیا اور دنیا میں جتنے بھی دولت ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے. یہ 10 دنوں میں نہیں، پوری زندگی. تو 10 دنوں میں کتنا پسند ہوگا آپ ہی بتاؤ. اگر پوری زندگی کوئی معمول بنا لے واللہ میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کرو کہیں پچھتاوا نہ رہ جاوے. ہاں واللہ مرنے کے بعد افسوس رہے گا. دعا کر لو، موقع ہے، دعا کر لو. اللہ نے زندگی دی ہے، یا اللہ تکبیر اولی کا پابند بنا دے، تکبیر اولی کا پابند بنا دے. یہ 10 دن آ رہے ہیں، مقبول 10 دن، ان میں دعا کر لو. یا اللہ یہ 10 دن کی جیسی عظمت، جیسی میں فکر کرتا ہوں، یا اللہ پوری زندگی کی ایسی عظمت دے دے، ایسی مجھے فکر دے دے، عبادت کی تیری محبت دے دے. بس محبت آ گئی تو سب آسان ہے. دنیا کی محبت ہے تو دنیا کے لیے بیدار رہنا آسان ہے، دنیا کے لیے بھوکا رہنا آسان ہے، دنیا کے لیے سفر کرنا آسان ہے، دنیا کے لیے دماغ پاشی آسان ہے، جگر خراشی آسان ہے، سب کچھ آسان ہے. دھوپ میں کھڑا رہنا آسان ہے، پورا دن چلتے رہنا آسان ہے. فتن کو بھی ایک طرف رکھ دیتا ہے کہ دنیا کی محبت ہے. یہ اگر کوئی امپورٹنٹ بات، پوائنٹ کی بات اگر یہ کوئی سمجھ جاوے کہ اللہ تو اپنی محبت دے دے تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہے. اس کی کمی ہے. تو یہ 10 دنوں میں مانگو اللہ تو محبت دے دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و مالی. یا اللہ تو مجھے تیری محبت ایسی دے میری ذات سے بھی زیادہ تیری محبت ہو، میرے بال بچوں سے زیادہ تیری محبت ہو، وہ مالی میرے مال سے بھی زیادہ تیری محبت ہو. یا اللہ وجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد.
ٹھنڈے پانی، گرمی کے موسم میں پیاس خوب لگی ہو، ریگستان جنگل میں ہو، اور اس وقت ٹھنڈے پانی سے کیسی محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت یا اللہ تو اپنے میرے دل میں نصیب فرما. یہ دعا مانگتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بعد میں دیکھنا کیا لطف آتا ہے زندگی کا، عبادت میں کیا مزہ آتا ہے. پھر بعد میں مجھے کہنا مولوی صاحب میں فجر میں سونا بھی چاہتا ہوں لیکن سونے نہیں دیتی یہ محبت. بے چین ہو جاؤ گے، کروٹ پہ کروٹ لوگے آپ کہ کب اذان ہو، کب نماز ہو. نماز کے بعد سو جاؤں گا لیکن نماز کے وقت میں نہیں سو سکتا. بے چینی ہے مجھے، پریشانی ہے، بے قراری ہے. یہ کب ہوگا؟ محبت ہوگی تو خود بخود سب آسان ہو جائے گا. ہاں تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ 10 راتیں شب قدر. ایک شب قدر پتہ ہے آپ کو، ایک رات کو عبادت کرتا ہے گویا 30,000 راتیں عبادت کی. 1000 مہینہ، ایک مہینے کے 30 دن، تو 1000 مہینوں کے 30 دن ملٹیپلائی کرو، گناکار کرو، ضرب دو 30,000 راتیں. تو 10 دن عبادت کرے گا 3 لاکھ عبادت. کتنا ہوا معلوم؟ 840 سال تک عبادت کی. ہماری عمر تو اتنی ہونے والی نہیں ہے، کوئی 840 سال تک نہیں جیے گا، لیکن 10 دن عبادت کرے گا 840 سال تک مسلسل پوری رات عبادت کی، ایسا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. کتنا کوئی یوں کہے ایک مہینہ میری فیکٹری میں کام کرنا رات دن، آپ کو میں 50 سال کا جتنا بھی خرچہ ہونے والا ہے میں ایک ساتھ میں دے دوں گا. میں یوں سمجھتا ہوں وہ پلک کو بھی جھپکنے نہیں دے گا، آنکھوں کو ایک جھپکنے بھی نہیں، پلک بھی نہیں پڑے گی. 50 سال کا مجھے دے گا خرچہ، اتنی تنخواہ دے گا، کیوں میں پھر سو جاؤں، پھر میں کیوں نہ کام کروں. اللہ یہاں 50 سال نہیں 840 سال کی عبادت دیتا ہے ثواب. اور فرماتے ہیں یہ دن کیسا ہے معلوم؟ یہ 9 دن کیسے ہیں؟ 9 دن، ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر. میں آپ سے کہتا ہوں ہماری زندگی میں ہمارے قضا روزے باقی ہونے، تو ان دنوں میں قضا کر لو اور نیت یہ بھی کرو یا اللہ یہ میرا قضا روزہ، اور نیت یہ بھی کہ ان دنوں کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت بھی مجھے ملے. 2 ثواب، قضا کی قضا اور ثواب کا ثواب ان دنوں کا. علماء نے فرمایا، حدیث سے پتا چلا. اس لیے اپنی عورتوں سے ضرور کہنا، عورتوں کی ذمے تو بیچاری قضا ہوتے ہی ہیں ہر مہینے میں 4-5 دن رمضان میں، تو اگر جمع ہوئے ہو ان کو مسلسل 9 روزے رکھو، مسلسل 9 روزے رکھو. اور آج کل تو واقعتاً میں کیا فائدے بتاؤں کہ روزے رکھو گے تو کولیسٹرول کا بھی فائدہ ہو جائے گا. ایسی ڈائٹنگ کرتے ہیں تو روزہ رکھو لیکن اس نیت سے مت کرنا کہ چلو تھوڑی چربی پگھلے، اس لیے نہیں، وہ خود بخود پگھل جائے گی روزے سے. اللہ اکبر، کتنے فائدے، دنیا کے بھی اتنے فائدے بے حد انحد جس کی کوئی انتہا نہیں. بہت فائدے، باقاعدہ کتابیں لکھتی ہے روزوں پر. تو اب تو آپ کو پتا ہے غیر مسلم بھی روزے رکھتے ہیں، اور خاص کر کے یورپ کے ڈاکٹر، امریکہ کے ڈاکٹر لوگ، کہ روزے میں جو فوائد ہیں ایسے فوائد کسی چیز میں نہیں ہیں، لیکن ان کی نیت عبادت کی نہیں ہے، دنیا کے فائدے کے خاطر. سمجھی یا نہیں سمجھی؟ یہ تو جسم کی زکات ہے روزہ، تو ہر چیز کی زکات دو، تو جسم کی زکات روزہ ہے. اللہ اکبر. ہاں تو ایک روزہ 1 سال روزے کے برابر ہے. تو 9 روزے رکھنا ہے. اور 9واں روزہ تو کیسا ہے معلوم؟ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ 9 کے 9 رکھو، ہمت ہو تو 9 کے 9 رکھو، ہمت نہ ہو تو 2-3 رکھ لینا، اور 2-3 بھی نہ رکھ سکے 9ویں تاریخ کا تو ضرور رکھنا، عرفہ کے دن کا. عرفہ کے دن کا پتہ ہے، عرفہ کے دن کے روزے کا ثواب اس کا الگ ثواب ہے. حدیث میں ہے 1000 دنوں کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. 8 دنوں کا ثواب تو 360 دن، 1 سال کے برابر 360، لیکن عرفہ کے دن کا ثواب 1000 دنوں کے برابر، یعنی 3 سال.
اور اوپر سے فائدہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس روزے کی برکت سے اگلے 1 سال کے گناہ معاف، اور اس کے بعد جو آنے والا 1 سال ہے وہ بھی گناہ معاف، ابھی سے ایڈوانس، یہ فائدہ۔ تو یہ 2 ہوا، 2 حدیثیں میں نے سنائی۔ تیسری سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ جو 10 دن پاوے، اس کو چاہیے خوب تسبیح پڑھے، تحمید پڑھے، تکبیر پڑھے، تہلیل پڑھے۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر۔ یہ 4 کلموں کو ملاؤ تو کیا بنتا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ بنتا ہے۔ تیسرا کلمہ پورا تو کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی ملا لے تو بہت اچھی بات ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، ثواب ہی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ 4 کلمے کتنے اونچے ہیں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ ان کلموں کی فضیلت تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسے کلمے ہمیں دیے، قسم کھاتا ہوں، قسم اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں قسم کھاتا ہوں، مرنے کے بعد پچھتائے گا جس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، کسی چیز کی حسرت نہیں رہے گی۔ جنت میں جانے کے بعد صرف ایک چیز کی حسرت باقی رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا جنت میں جانے کے بعد حسرت کیسی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حسرت اس کی ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں یا اللہ کاش کہ میں اللہ کا ذکر خوب کرتا، میں نے کیوں نہیں کیا، اس کی حسرت رہے گی۔ یہ 10 دن ذکر کر لو۔ اللہ نے جمعہ کو ایک جگہ بیان تھا میرا، اسی وقت ایک صورت ذہن میں ڈالی کہ کثرت سے ذکر کیسے کیا جائے۔ ایک طرف بیٹھ کر توجہ کے ساتھ، کم سے کم کہ اس میں عبادت بھی ہو جائے، ذکر بھی ہو جائے۔ ایک اللہ نے شکل ذہن میں ڈالی، وہ میں آپ کو کہتا ہوں، ہمت کرنا کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہو سکے تو یہ 10 کے 10 دن میں رات میں روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھ لینا، 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ 300 مرتبہ، الحمدللہ 300 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 300 مرتبہ، اللہ اکبر 300 مرتبہ، اور نماز میں ہوگا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل ذکر میں آپ کا ذہن ہوگا، کیونکہ بیٹھے ہوں گے نا ذکر میں، تو کسی کا فون آیا تو فون میں لگ گئے، یا فون کے ساتھ کھیلنے لگ گئے، یا بچہ آیا تو گود میں بیٹھ گیا، یا بیوی آئی تو بیٹھے باتیں کرنے لگے، یا کوئی کھانا لائے تو کھانے لگ گئے، تو شاید 100 مرتبہ پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہ 300 مرتبہ پڑھو گے آدھے گھنٹے میں، اور 4 رکعت نماز بھی ہو جائے گی، نفل عبادت بھی ہو جائے گی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ توجہ کے ساتھ یہ ذکر ہوگا، فائدہ یہ ہوگا کہ 10 قسم کے گناہ اللہ معاف بھی فرما دے گا، اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے خلوت کے جلوت کے سارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اوپر سے 300 مرتبہ یہ ساری تسبیح کا ورد بھی ہو جائے گا۔ اور 100 مرتبہ جو پڑھتا ہے، یہ تو میں نے 300 مرتبہ کہا، 100 مرتبہ جو پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 عربی غلام کو اللہ کے رستے میں آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث میں ہے 1 عربی غلام کو آزاد کرنا گویا اپنے آپ کو جہنم میں سے آزاد کرنا ہے۔ تو 100 کو آزاد کریں گے، جہنم ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ فرمایا آگے، جو 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے وہ ایسا ہے گویا اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے دیے ماں سازو سامان کے۔ کتنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ بھائی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ایک ٹینکر دیں، یاد رکھنا
اس زمانے کا ایک گھوڑا، اس زمانے کے ایک ٹینک، اللہ کے راستے میں ٹینک دینا، 100 ٹینکوں کا ثواب دے گا اللہ۔ 100 مرتبہ جس نے اللہ اکبر کہا، اللہ کے راستے میں 100 مقبول اونٹوں کی قربانی کا ثواب دے گا۔ اور ایک اونٹ کی قربانی 7 حصے تو 100، 700 قربانی۔ کوئی مالدار بھی نہیں دے سکتا 700 قربانی، لیکن 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے، اللہ اکبر پڑھو گے، 700 قربانی، اور وہ بھی مقبول۔ یہ قربانی تو اللہ سے قبول فرمائے، لیکن وہ تو مقبول۔ اور آگے فرمایا لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، ایک مرتبہ پڑھو گے تو پورا پلڑا بھر جائے گا۔ میزان، ترازو کتنا بڑا ہے آپ کو پتا؟ 7 آسمان 7 زمین اندر میں رکھ دیا جا رہا ہے، پھر بھی ترازو کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اتنا بڑا ترازو ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے پورا ترازو ثواب سے بڑھ جائے گا۔ تو 100 مرتبہ پڑھے تو اتنا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، یہ تو میں نے اس کا سبب بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کیا تم میں سے کوئی آدمی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ روزانہ ایک احد پہاڑ کے برابر نیک عمل کر؟ یا رسول اللہ احد پہاڑ تو کتنا بڑا، کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سبحان اللہ پڑھو گے تو احد پہاڑ کے برابر اللہ ثواب عطا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے معلوم؟ اگر ہمت ہو دعا کرنا کہ اللہ یہ 10 کے 10 دن ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق دے، اور خاص کر کے رات کو پڑھنا روزانہ۔ چل ایک بات میں آپ کو آسانی کے لیے کہتا ہوں، اپنے نفس کو سمجھانا کہ میں روزانہ عشاء کے بعد مجلس تو کرتا تھا نے، محفل کرتا تھا نے 1 گھنٹے تک، تو وہ محفل بس اللہ کے ساتھ کر لوں، چلو آدھے گھنٹے تک تو آسان ہو جائے۔ 10 دن کے لیے دوستوں سے کہہ دو تم بھی ایسا کرو، میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ اگر کوئی دوست کہے وہ بہت سدھری گیا، میں ہوں کرے سدھر اس پڑے نہیں جنت جوئیتی ہوئی، تو ایسا کہہ دو، شرماؤ مت۔ آج کل دوست لوگ ایسے گودے مارتے ہیں، پینے مارتے ہیں کہ وہ دوست بھی اگر سدھرنا چاہتا ہے نا بیچارہ نہیں سدھرتا، بلکہ آپ کا بیویاں بھی بولتی ہیں وہ بزرگ بنی کیا نہیں تمہیں، بننے دو، کوئی حرج کی بات نہیں، تارا لیڈر بزرگ بنو پائے کہ تم جنت میں ہاتھیں رکھو، ایسا کہہ دینا اس کو۔ لیکن تانے سے ڈرو مت۔ دنیا میں کیوں نہیں ڈرتے تانے سے؟ دنیا میں کیوں نہیں ڈرتے؟ ذرا مجھے بات کہو، اس کا جواب دو۔ ارے تجھے جو سمجھنا ہو سمجھ، کپڑے بدل کے کام کرتا ہے، ارے تجھے جو سمجھنا ہو سمجھ، کیوں آخرت کے لیے اتنا بھی نہیں؟ یا اللہ، بہت افسوس کی بات میں کرتا ہوں، آخرت کی اہمیت دل میں نہیں رہی۔ اللہ بس اہمیت پیدا، عظمت پیدا فرماتے ہیں۔ میں نے کہا نا ابھی آپ کو، ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور وہ ایک حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ اس میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب فرماتا ہے۔ تو ان 5 راتوں میں 3 راتیں تو انہی 10 دنوں میں آ جاتی ہے، یعنی 8ویں تاریخ، 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، اور ایک رات عید الفطر کی، رمضان عید کی رات، اور ایک رات 15ویں شعبان کی رات، تو 3 راتیں اس میں آنے والی ہے۔ اور یہ باتیں ایسی ہے کہ ان راتوں میں جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں کہ جس وقت میں سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ معمولی مت سمجھنا، فتنے کے زمانے میں دل مردہ ہو جاتے ہیں، اچھی بات اچھی نہیں لگتی، فضیلت کی باتیں دل میں نہیں اترتی، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ ان راتوں کی برکت سے اللہ تعالی دل کو زندہ کر دے گا، یہ بھی ایک مطلب ہے اس کا۔ دوسرا مطلب، قیامت کے دن سب کے ہوش اڑ جائیں گے، بے ہوش ہوں گے، پاگل جیسے ہوں گے۔ قرآن میں ہے سکارا، نشے میں گویا آدمی ہوتا ہے، ایسی حالت ہوگی۔ ترنا سے سکارا، یہ محمد آپ اس دن میں آپ دیکھو گے کہ لوگ
نشے میں، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے. ما ہم بسکارا وما ہم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہے. قیامت کا دن اتنا ہولناک ہے. ارے ذرا زلزلہ آ جاتا ہے، آدمی ہوش گم کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کپڑے پہنے. باتھ روم میں سے ننگا بھاگتا ہے، ارے کپڑے تو پہن. کوئی کہنے والا بھی نہیں، صرف ایک زلزلے میں اللہ نے دکھا دیا. تو وہ تو کیسا زلزلہ؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ تو بہت عظیم ہے، بہت اونچا ہے. عورت اپنا دودھ پیتے بچے کو بھول جاوے گی. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات، اور اسی طرح جتنے بھی مطلب کہ حاملہ عورتوں کی، یہ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ حمل اس کا گر جاوے گا. اور دودھ پلاتی ہوگی بچے کو پھینک دے گی اور بھاگے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا میری گود میں بچہ تھا. اتنا خطرناک دن ہے. ایسے دن میں اللہ تعالیٰ ہمارے ہوش کو ٹھکانے پر رکھے گا. یہ کوئی معمولی بات مت سمجھنا. وہ دن ہم نے نہیں دیکھا نا، اس لیے قدر نہیں ہے. اللہ ایسا دن نہ دکھائے، زلزلوں والا، عذاب والا، سونامی والا، سیلاب والا، فقر والا، ایکسیڈنٹ والا. یہ سب اللہ کی طرف سے پکارے ہیں، یاد رکھنا. گاڑیاں پٹری پر سے نہیں اترتی، اللہ اتار دیتا ہے. پکڑ ہے اللہ کی طرف سے، عذاب ہے. مسلمانوں صبر کر لو، اللہ بدلا لے گا. یہ اللہ کے بدلے شروع ہو گئے. میں آپ کو تسلی دیتا ہوں، اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ دیکھو سیلاب، ہندوستان کا سیلاب آپ کو پتا ہے، اربوں خربوں اتنا نقصان ہوا. کرو مسلمانوں کا نقصان، لو مسلمانوں کی جان اللہ لے رہا ہے. پتا ہے سینکڑوں کی جان جا رہی ہے. کوئی کہتا نہیں، شرم آتی ہے کہنے میں. یہ ہے اللہ کی بات. ابھی تو اگر ہم جو مقبول بن جائے، اللہ کے محبوب بن جائے، اللہ کہتے ہیں میں پھوڑ لوں گا آپ کی طرف سے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے. ابھی تو ہم ایسے بنے نہیں، پھر بھی اللہ ان کو دکھا رہا ہے کہ وہ سمجھ جاوے، سنبھل جاوے. اگر نہیں سنبھلے اتنے خطرناک، اس سے بھی خطرناک دن آنے والے ہیں. اللہ ہمارا زندہ ہے، خدا کی شان باقی ہے. کیا سمجھتے ہیں ابھی؟ ہمارا قرآن بھی باقی ہے، اسلام بھی باقی ہے. بس ایک مسلمان زندہ ہو جائے، پھر بعد میں دیکھنا کیا ہوتا ہے. یہ تسلی کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں، اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ. چاہے کوئی بھی سبب ہو، اللہ بد پیدا کرتا ہے. ہمارا ایمان تو یہی ہے، حدیث میں ہی یہ بات. ہاں تو اللہ فرماتے ہیں ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں، اللہ قسم کھاتا ہے. تو کتنی فضیلت. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کم سے کم اگر پورے 9 دن کے روزے نہ رکھ سکے تو کم سے کم 90 دن جو عرفہ کا جو دن ہے اس میں تو ضرور، اور اپنی عورتوں سے ضرور کہنا کہ وہ قضا کرے. ہاں، اور ان دنوں میں تلاوت کی پابندی رکھے. اور ایک بات، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی ضرور پڑھ لیں. تسبیح فاطمی 100 مرتبہ ہو جائے گا. 5 نمازوں کے بعد 500 مرتبہ، اور سونے سے پہلے 1 مرتبہ تک، تو 600 مرتبہ تو وہ ہوا. اور وہ 300 مرتبہ صلاۃ التسبیح والا، 900 تو ایسے ہی ہو گیا. اور چلتے پھرتے کتنی مرتبہ تسبیح ہو سکتی ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ میرا مختصر. اور ایک بات میں نے شروع میں ضمناً کہی تھی، اوابین ضرور پڑھنا. 2 ہی رکعت. وہ کیسے؟ میں نے آپ سے کہا تھا، مغرب بعد 2 رکعت سنت تو پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت بڑھا لینا. لیکن سنت 2 رکعت کے بعد جو 2 کر کے پڑھتے ہیں، اس میں اوابین کی نیت کر لینا. تو 6 کی 6 رکعت اوابین سمجھی جاوے گی. مفترض 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. اور شب قدر میں اوابین سمجھی جائے گی. شب قدر میں یہ 10 دن شب قدر کے. اور تہجد کی 2 رکعت میں نے آپ کو فضیلت سنائی تھی، یاد رکھو. بہت پہلے، معلوم نہیں یاد ہے یا نہیں.
لمبی حدیث ہے، مختصر میں آپ کو کہہ دوں، مسجد نبوی میں نماز پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب، حرم میں پڑھے 1,00,000 رکعتوں کے برابر، اللہ کے راستے میں اگر کوئی پڑھے 20,00,000 رکعت کے برابر، اور جو تہجد کی 2 رکعت پڑھے 20,00,000 سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ پابندی کر لو۔ اگر صبح میں اٹھنا مشکل ہو تو میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کروں۔ مسئلہ کیا؟ حدیث میں ہی ہے، مسئلہ تو ہے ہی، وہ حدیث سے نکالا۔ خلاصہ کیا حدیث کا مفہوم اور مسئلے کا خلاصہ کیا معلوم؟ اگر کوئی آدمی صبح میں اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو، پورا دن وہ تھکا ہوا ہے کام کی بنا پر، تو اس کو چاہیے کہ عشاء کے بعد ہی مطلب کہ 2-4 رکعت پڑھ لے تہجد کی نیت سے۔ وتر کے بعد تہجد کا جائز وقت شروع ہو جاتا ہے، اور افضل وقت اٹھنے کے بعد۔ سمجھنا 2 چیزیں میں کہتا ہوں، ایک جائز ایک افضل، بہت اونچا۔ تو جائز وقت عشاء کی نماز پڑھ لی، 2 رکعت پڑھ لی، ہو گیا جائز وقت شروع۔ یا تو وتر سے پہلے پڑھو یا وتر کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ۔ کیوں؟ ایک قول کے اعتبار سے وتر کو اخیر میں رکھنا چاہیے، تہجد سے اخیر میں۔ تو اگر آپ کو صبح میں اٹھنے کا اندیشہ ہے کہ نہیں اٹھ سکوں گا، تو وتر سے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو، پھر وتر پڑھ لو۔ اگر خطرہ ہے کہ نہیں اٹھ سکوں گا تو وتر اسی وقت پڑھ لو۔ اور جس کو یقین ہے کہ میں نہ اٹھوں گا تو فجر سے پہلے وتر پڑھنا افضل ہے، سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے تھے تہجد کے ساتھ وتر 11 رکعت ہے، 8 تہجد کی 3 وہ۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی پڑھنی وہ پڑھ سکتی ہیں آپ، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر کسی نے رات کی نماز جو پڑھ لی، پوری رات شب قدر میں عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور خاص کر کے یاد رکھنا، اگر کسی سے چلو میں اور نیچے اترتا ہوں، تہجد بھی نہ پڑھ سکے، اوابین بھی نہ پڑھ سکے، لیکن اس سے تو میں نیچے نہیں اتروں گا، مغرب عشاء فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی پڑے گی۔ اس کو میں نہیں کہوں گا کہ آپ کی مرضی تہجد پڑھنی ہو، اوابین پڑھنی ہو، لیکن اس کو میں ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ کی مرضی نہ۔ یہاں میں آپ کو تاکید کروں گا، جب آپ کو مجھ سے محبت ہے، میری باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، تو میں آپ کو لازم کرتا ہوں کہ یہ 3 نمازیں تو وہ صبح کی نہیں، صبح کی تو ہے ہی ظہر اثر، لیکن یہ 3 نمازیں رات کی تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو پڑھتا ہے، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صرف یہ رات کی بات نہیں، پوری زندگی پورا سال اگر کوئی آدمی رات کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کا عبادت کا ثواب مفت کا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، صرف نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی بنا پر بس۔ تو ان دنوں میں پڑھیں گے تو شب قدر کا ثواب ملے گا۔ پورا سال معمول ہونا چاہیے آدمی کا، پورا سال، اتنی فضیلت ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا اچھا موقع غنیمت کا عطا فرمایا ہے، بار بار نہیں آتا، بار بار نہیں آتا، یاد رکھنا اس بات کو۔ یہ تو میں نے مختصر۔ اور دوسری بات، اگر قضا نمازیں ہو تو نفل کے بجائے قضا نماز پڑھ لو، کتنا آسان، اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ عورتوں سے بھی کہہ دو قضا عمر، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو میں نے جو کہا تھا کہ قضا اگر روزہ ہو تو اس کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں اور اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں، جتنی آپ نیت کرو گے اتنا ثواب بڑھتا جاوے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو 10 دن کی فضیلت بیان کی، سمجھے نا؟ جو حدیثیں تھی وہی حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اب مختصر سنو، قرآن میں جو ہے والفجر، فجر کی قسم، کیوں قسم کھائی وہ بتلا دیا، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یعنی یہ 10 راتوں کی قسم۔ اب کیوں قسم کھائی اب سنو، اب میں بتاؤں دوسری وجہ، حدیث میں ہے ان دنوں میں اللہ نے ایسی عبادت رکھی ہے کہ ایسی عبادت پورے سال میں نہیں رکھی۔ 2 عبادتیں ایسی اور زبردست عبادت دونوں، کون سی معلوم؟ ایک تو حج،
سی بات. حج آپ سمجھتے ہو حج کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں حاضری، اس کو بولتے ہیں حج. کیوں؟ حج کا پورا نچوڑ کیا ہے معلوم؟ کسی صحابی نے پوچھا حج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج العرفہ. حج تو عرفہ ہے. اور عرفہ کیا ہے؟ وہ تو میدان ہے، پہاڑ ہے، نہیں خیمہ، کچھ نہیں، وہ دیکھ میدان ہے. ارے وہی اللہ کا دربار ہے. اور کتنا زبردست دربار معلوم؟ کتنا ہی گنہگار آدمی کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے اللہ کے دربار میں قدم رکھ دیا اور اس کے بعد یوں کہے کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میری مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں. اللہ کے دربار میں آ کر تو یوں کہتا ہے بھائی تیرے گناہ بڑے یا اللہ کی رحمت بڑی یا اللہ بڑا؟ تیرے گناہ تو کچھ نہیں. پوری دنیا کے گناہ اتنے ہو جاوے زمین آسمان کا بیچ گناہوں سے بھر جاوے اور اللہ کسی ایک رحمت پوری نہیں چھینٹا آ جاوے تو پوری دنیا والوں کے گناہوں کا پتہ بھی نہ چلے کہ گناہ تھے دنیا میں، صرف رحمت کا چھینٹا ملے. تو اکیلا، اس کا مطلب ایک تو گناہ کرنے کے بعد اوپر سے تکبر بھی کرتا ہے کہ میرے گناہ تو اتنے ہیں کہ میری معافی مشکل ہے. اوپر سے گناہ اور اوپر سے تکبر بھی. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا محروم کوئی نہیں. یہ بڑائی ہے. شیطان یوں سمجھاتا ہے کہ تو تواضع میں کہ بڑا گنہگار ہو. تواضع نہیں ہے، تکبر ہے. تکبر شیطان راہ مارنا چاہتا ہے، شیطان محروم کرنا چاہتا ہے. اس دربار میں آ کر بھی تم محروم ہو کے واپس جاؤ اپنے وطن. اس لیے کبھی نا امید نہ ہونا. اب آپ کہو گے ہم تو عرفہ میں نہیں ہوتے. ارے نہیں ہوتے. اللہ نے فرما دیا اللہ کی رحمت پوری دنیا پر عام ہے. تم صرف حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لو. ناخن مت کاٹنا، بال مت صاف کرنا، بس حاجیوں کی مشابہت ہو گئی. آپ کو بھی وہی رحمت ملے گی، وہی ثواب جو حاجیوں کو ملتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ منگل کے دن کو ناخن بال سب صاف کر کے فارغ ہو جانا، یہ فضیلت ملے گی. شروع میں کہا تھا، میں نے کہا کہ ابھی میں بعد میں کہتا ہوں کیا وجہ اس کی. مشابہت اختیار کر لو، مشابہت. اچھا تو ان دنوں کی فضیلت کیوں؟ ایک وجہ میں نے بتائی، حج ہے ایسی عبادت پورے سال میں کبھی نہیں ہے، اور وہ بھی صرف حج عرفہ کا دن، اور وہ بھی 90 تاریخ کا. کوئی اگر 90 تاریخ کو عرفہ میں نہ رہے اور 359 دن عرفہ میں کھڑا رہے اور 90 کو نہ رہے، حاجی ہو ہی نہیں سکتا. ایک دن رہا اور وہ بھی چاہے بے ہوشی میں رہا، چاہے وہاں جا کر نماز نہیں پڑھی، پھر بھی حاجی صاحب ہو گیا. اللہ کی رحمت پر دیکھو، نماز نہیں پڑھی، حائضہ عورت ہے، حیض والی، نماز نہیں پڑھ سکتی. ارے کوئی حرج کی بات نہیں، حجیانی بن چکی تو. ارے مرد ہے، نماز ہے، لیکن وہ اتنا مطلب کہ سوچتے کہ عرفہ میں بھی نماز نہیں پڑھتا، جا تو پھر بھی حاجی بن گیا. اللہ کا دربار ایسا ہے. اور وہاں جا کر اس طرح تم خیال کرو، گمان رکھو کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میری کیسی مغفرت. ارے تم کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ کے سامنے بڑائی مت بیان کرو. اللہ بہت بڑا ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ الارم بج گیا. چلو دوسری بات کہ دوسرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنا پر اتنی زیادہ فضیلت ہے؟ ایک تو حج، دوسری بات قربانی. اب قربانی کا مطلب سمجھتے ہو؟ قربانی یعنی کیا؟ اللہ کے دربار میں جان دے دینا. ہم جانور نہیں دیتے، سمجھنا. ہمارا لاڈلا پیارا محبوب اکلوتا لڑکا ہو، وہ اللہ کو دے رہے ہیں. اب کیا ہے اس میں وہ انشاءاللہ آئندہ سمجھاؤں گا، وقت ہو گیا.
اللہ نے توفیق دی تو اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اللہ اپنے فضل سے قبول فرما. مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.